شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ وبارک اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، صدیق عکس حسن جمال و محمد است، فاروق ظل جاہ جلال و محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، اور حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اور ایمان ما محبت آل
محمد است۔ محترم مکرم ناظرین کرام، آج پہلا محرم الحرام، اس کی ساعتیں شروع ہو چکی ہیں۔ یکم محرم الحرام کی شب کا آغاز ہو چکا ہے، اور یقینی طور پر یہ وہ لمحات ہیں کہ جس میں ہم اسلام کی عظیم ہستی کو یاد کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک واقعے کے بعد باقاعدہ اپنے مہمانان گرامی قدر کا تعارف کراؤں گا۔ مدینہ منورہ کی ایک سرد رات ہے، اور ہر کوئی سو چکا ہے، رات تقریباً آدھی بیت چکی ہے، اور ان سرد راتوں میں سرخ و سفید رنگت والا ایک شخص، بلند قامت، طویل قامت، باوقار شخص مدینہ منورہ کی گلیوں میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گشت کر رہا ہے۔ یکایک ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ شخص فوراً متوجہ ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ خاتون خانہ باہر نکلتی ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ اے خاتون، یہ بچے کیوں رو رہے رات کے اس پہر؟ اس خاتون کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بچے میرے بھوکے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے بچے بھوکے ہیں تو کھانا کھلاؤ۔ وہ کہتی ہے کھانا میرے پاس نہیں۔ کہا وہ سامنے چولہے پر ہنڈیا جو موجود ہے، کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے۔ کہا کہ شومی قسمت سے اس میں کچھ نہیں، اس میں پانی اور پتھر ہے، میں ان کو ہلا رہی ہوں، بچے روتے روتے نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکل ایفیکٹ ملے گا اور بالآخر تھک ہار کر سو جائیں گے۔ وہ شخص جب یہ سنتا ہے لرزہ انداز ہوتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے، پیشانی جھک جاتی ہے، تیزی کے ساتھ واپس پلٹتا ہے، بیت المال آتا ہے اور سامانے اور اشیاء خرد و نوش بوری میں ڈالتا ہے، بوری کو بھرتا ہے، اپنے کاندھے پر رکھنے لگتا ہے تو خادم کہتا ہے کہ مجھے یہ موقع دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا کل قیامت میں میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ آج تم اٹھانے کی بات کر رہے ہو۔ خادم خاموش ہوتا ہے، اور وہ ہستی، وہ شخص، وہ ذات اپنے کاندھے پر تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ سامانے اشیاء خرد و نوش لے جاتے ہیں، دروازہ پھر بجاتے ہیں اور خاتون خانہ سے کہتے ہیں یہ سامان موجود ہے، کھانا پکاؤ بچوں کو کھانا پکا کر کھلایا جاتا ہے۔ بچے بھی مسکرا دیتے ہیں، اظہار تشکر و امتنان سے اس خاتون کے بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور وہ جو دینے والا ہے، جو سامان لے کر آیا ہے، اس کا سر بھی اظہار تشکر و امتنان الہی کے سامنے جھک جاتا ہے، اور وہ عورت، وہ خاتون کہتی ہے کہ تو نے اتنا اچھا کام کیا، اے شخص، خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے نہ کہ عمر بن خطاب کو۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہ خاتون صحیح کہہ رہی تھی، اس لیے کہ وہ ہم سب کے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جلیل القدر خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ تھے، جو رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے بستر چھوڑ کر گشت کیا کرتے تھے اور ان کا حال جانتے تھے۔ آج ہم جب یہ ایگزامپلس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، نوجوانوں کو بتاتے ہیں، انہیں یقین نہیں آتا کیا ایسی بھی اسلامی تاریخ تھی، ہمارے اسلاف ایسے بھی تھے۔ اس لیے کہ آج کل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب سربراہ مملکت کو کیا کہنا، ایک چھوٹا سا آفیسر بھی ہو نا، وہ بھی سپاہیوں کی فوج لے کر اپنے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، حضرت عمر بن خطاب، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے مراد مانگی کہ اللہ عمر کو اسلام میں داخل فرما دے، وہ عمر بن خطاب اسلام میں کیا آئے، 70 پیوند ایک ساتھ آپ کے لباس میں لگے ہوتے تھے، اینٹ کا سرہانہ لگا کر کبھی درخت کے نیچے لیٹتے ہیں، کبھی مسجد میں جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کے ایلچی اور سفیر آتے تو ان کا یہ عالم دیکھ کر خوف سے لرز جایا کرتے تھے۔ تو وہ شخص جو فقر کی زندگی گزار رہا تھا، 26 لاکھ اسکوائر مائلز کا حاکم، لیکن قربان جائیے کہ فاقے کبھی ہیں، لباس میں 70 پیبند لگے ہیں، یہ فقر کا اور یہ سادگی کا عالم ہے۔ لیکن ہیبت و جلالت کا عالم یہ ہے کہ جتنے بھی گورنرز تھے ان کے 26 لاکھ اسکوائر مائلز، نہ جانے کتنے گورنر، سب گورنر ایسے لرزتے تھے عمر کا نام سن کے کہ گویا عمر بن خطاب ان کے سر پر موجود ہوں۔ اور دوسری طرف 2 ایمپائر، سپر پاورز، قیصر و کسریٰ، جب عمر کا نام آتا تھا تو لرزہ اندام ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے سچ کہا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ نے کہ عمر کا اسلام لانا،
دراصل اسلام کی فتح تھی. عمر کا ہجرت کرنا اسلام کی نصرت اور مدد تھی، اور عمر کا خلافت کرنا مسلمانوں کے لیے سراپا رحمت تھی. تو آج یوم فاروق اعظم کی نسبت سے میٹرو ون ٹی وی نے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور خلیفہ ثانی مراد رسول جناب ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت و ثقاہت کو، شجاعت و شہامت کو، علم و حکمت کو، محبت و مودت کو، دلیری بے باکی، مردانگی، جواں مردی، حق گوئی اور حق روی کو پوری قوم کو چاہیے کہ سلام عقیدت پیش کریں، اس لیے کہ عمر نہ ہوتے تو شاید آج مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں ہوتی. اے کاش کہ آج ہمارے درمیان کوئی پھر عمر کا غلام آ جائے، وہی دور آ جائے، وہی انداز حکومت آ جائے. اس دعا کے ساتھ ناظرین کرام گفتگو آغاز کرتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہے میرے بائیں جانب حضرت علامہ مولانا محمد رضوان بیگ صاحب، جو کہ خطیب ہے جامع مسجد حضرت کرما والا کے، اور وہ تشریف فرما ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اور آپ نے حمد باری تعالی خوبصورت الفاظ کے اندر اور خوبصورت آواز، خوبصورت لحن کے اندر سماعت فرمائی، اور میٹرو ون ٹی وی کا یہ خاصہ ہے، شناخت ہے. اب میں کیا کہوں کہ میٹرو ون ٹی وی ان کی پہچان ہے یا یہ میٹرو ون ٹی وی کی پہچان ہے، لیکن ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انسان حمد باری تعالیٰ پیش کی. محترم مکرم شکیل مدنی صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. میں اس سے پیشتر کے آپ سے ایک سوال کروں علامہ رضوان بیگ صاحب. میں آج یہ کہتا ہوں کہ آج جتنی بھی دنیا میں ویلفیئر کا تصور موجود ہے، چاہے آپ کسی کو جمہوریت کہیں، سوشلزم کہیں، کیپٹلزم کہیں، کوئی سا بھی ازم کہہ لیجئے، جو عمر ازم تھا نا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دنیا کو ریفارمز دی ہیں، اصطلاحات دی ہیں، آج دنیا کسی بھی ڈائریکشن میں چلے جائے، جب اچھائی کا راستہ جو بھی کہے گا تو وہ دراصل حضرت عمر بن خطاب کے نقوش پا کی اتباع کر رہا ہوگا، انہی کے نقوش پا کو فالو کر رہا ہوگا. اور میں خیال میں جب جوانی کے عالم میں تھا تو اس دوران میں 90s کے اندر مارگریٹ تھریچر برطانیہ کی پرائم منسٹر تھیں، تو وہاں پر عمر لاء کو فالو کیا جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پھر بچوں کے لیے اسکول گوئنگ چلڈرن جو تھے ان کو وہاں کی گورنمنٹ دودھ فری دیتی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن جب دیکھا کہ معاملہ تنگ ہے تو انہوں نے دودھ روک دیا، تو سارے بچے سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے نعرے لگائے مارگریٹ تھریچر ملک اسنیچر، ٹھیک ہے نا، کہ مارگریٹ تھریچر بچوں کا دودھ چھین رہی ہے. تو مجھے یاد آیا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اردہ نے سب سے پہلے یہ بچوں کا دودھ متعارف کروایا تھا. آپ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو بچہ رو رہا ہے اور ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی. دروازہ بجایا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یہ دودھ مانگ رہا. کہا دو دودھ، شیرخوار بچہ ہے. کہا کہ نہیں، میں اس کو دودھ چھڑوانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ بچے کو جب ماں کا دودھ چھڑوا دیا جاتا ہے، ظاہر اسلام حکمت کا مذہب ہے کہ بیسٹ جو ملک ہے وہ بچے کا ماں کا دودھ ہے. وہ کہا کہ ماں کا دودھ جب چھڑوا دیا جاتا ہے تب عمر جو ہے بیت المال سے وظیفہ جاری کرتے ہیں، تو میں بچوں کا دودھ چھڑوا رہی ہوں، بچہ اس لیے رو رہا ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا اس عورت کو. صبح سویرے گئے اور جا کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد عمر یہ کہتا ہے کہ بچے کا وظیفہ اس دن جاری نہیں ہوگا جس دن ماں کا دودھ چھڑوایا جائے گا، بلکہ بچے کا وظیفہ اس دن سے جاری ہو جائے گا جس دن بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے گا. سبحان اللہ. تو یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو ہم سب کے خلیفہ مراد ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی روشن ایگزامپلز ہے، ہمیں فالو کرنا ہوگا. کریں گے تو انشاءاللہ اوپر جائیں گے. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنے مہمان گرامی کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. محترم ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر اپنی خصوصی یکم محرم الحرام جس کا آغاز ہو چکا ہے، مقدسات ہیں، اور ان مقدساتوں میں انتہائی مقدس اعلیٰ ہستی جناب ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. ایک تو سکندر اعظم ہے. سکندر اعظم اس لیے کہا جاتا ہے اس نے بہت بڑا علاقہ فتح کیا، لیکن عمر بن خطاب کو فاروق اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر
سکندر اعظم نے 60% اگر دنیا کو کیپچر کیا تو عمر بن خطاب نے 80% علاقے فتح کیے، اور یقینی طور پر میرے اعظم تو فاروق ہیں، انہی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ سورج کسی شخص پر طلوع نہیں ہوتا اتنی بڑی شخصیت پر کہ جتنے عمر بن خطاب ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ان سے بڑھ کر سورج جو ہے کسی پر طلوع نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو یقینی طور پر وہ انہی کے خطبے پڑھتا ہے۔ تو افضل ترین شخصیت کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فضیلت کو بیان کیا۔ میں یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے یوں تو بے شمار احادیث ہے، لوگوں نے 40 لکھی، پوری 40 احادیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی فضائل و مناقب کے لیے، لیکن میں فی زمانہ آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا، دنیا میں آج ریفارمز کی یا اصطلاحات کی بہت بات کی جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اصلاحات کی واقعی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا سسٹم ڈیریل ہو رہا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں وہ اصطلاحات لینے کے لیے کیا اغیار سے نظریات کی بھیک مانگنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے اسلاف نے ہمیں ریفارمز نہیں دیے؟ اور فاروق اعظم نے دنیا کو اور اہل اسلام کو کیا کیا ریفارمز دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے توسط سے میٹرو ٹیلی ویژن کا بے حد مشکور ہوں کہ آج یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی نسبت سے ایک محفل کا انعقاد کیا گیا، تو اس پر میں آپ کا اور آپ کے توسط سے اس میٹرو ٹی وی کا بے حد مشکور ہوں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ریفارمز کی، تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ریفارمز کا جہاں تک تعلق ہے، تو اگر ہم دور فاروقی کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم دور فاروقی کو صحیح طور پر اپنائیں اور دور فاروقی کو اس کی اصل روح کے مطابق اگر اس کو نافذ کر دیں تو ہمیں اغیار کے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی ان کے جو نظام ہیں، ان کو اپنانے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی طرح آج کل کے دور میں جس طرح آپ نے فرمایا، اور سب سے بہترین نظام جو آپ نے اپنے دور کا نافذ کیا وہ تھا عدالتی نظام۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ اگر لیں تو اس کے بعد اگر دیں تو وہاں پر جیسے آپ نے فرمایا کہ ویلفیئر ایک ریاست قائم کی گئی، کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ تو آپ جہاں بات کرتے ہیں کہ مسلمان کا اگر بچہ جب پیدا ہو تو اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور ہے، اور اس میں جب آپ نے بیت المال کا ایک نظام بنایا، اور اس میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ، یعنی مسلمان جن کے وظیفے مقرر کیے جاتے ہیں، اور جو ان کے دور میں جو غیر مسلمین تھے جو جزیہ دیا کرتے تھے، جو غیر مسلمین تھے جو جزیہ دیا کرتے تھے، تو آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ایسا کوئی غیر مسلم جو معذور ہو یا مفلس ہو یا کسی وجہ سے تنگ دست ہو، تو میری ریاست میں اسلام میں اس کو وظیفہ دیا جائے گا، اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا، کہ جب تک وہ اس قابل نہیں پہنچتا، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ اچھے وقت میں جب ہم اپنا جس سے جزیہ لے سکتے ہیں، تو جب اس کا برا وقت ہو تو ہم اس کو وظیفہ کیوں نہیں دے سکتے۔ تو جہاں تک بات رہی مسلمانوں کی پروٹیکشن کی، تو آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی بے حد جو ہے اچھے جو ہے تعلقات استوار کرنے کا، مسلمانوں کو جو ہے ایک بہترین جو ہے راہ عمل جو ہے مسلمانوں کو پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں عدالتی نظام، پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ جہاں پر عدالتی نظام پر اگر آپ توجہ دی جائے تو لوگوں کی عمریں بیت گئیں کہ عدالتوں کے چکر کاٹتے ہوئے، کہ وہاں پر جو ہے لوگوں کو انصاف میسر نہیں ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتی نظام قائم کیا، اور وہاں پر عدالتی نظام قائم کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے گورنرز تھے، جب آپ کسی سے عہد لیا کرتے تھے تو عہد لیتے وقت آپ اپنے گورنرز کو یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو
باریک لباس اپنے زیب تن نہیں کرنا، واہ۔ چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، اور آپ کے دروازے مفلسوں کے لیے ہر وقت کھلے ہونے چاہیے، سبحان اور نہ ہی اپنے دروازے پر کسی قسم کا کوئی دربان یعنی چوکیدار جو آج ہم گارڈ کی صورت میں دیکھتے ہیں سبحان اللہ، وہ رکھا جائے۔ تو آپ نے یہ تاکید فرمایا کرتے تھے، اور ان کے احتساب کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک قاضی مقرر کیا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا، اور کہیں سے بھی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی شکایت موصول ہوتی تو آپ ان کو باقاعدہ طور پر ان کی تحقیقات کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے، اس گورنر کی تحقیق کے لیے باقاعدہ طور پر روانہ کرتے، اور پھر ایسا نہیں کہ صرف تحقیق کی جاتی۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی بھی گورنر یا کسی بھی وزیر اعلیٰ یا کسی بھی کوئی بھی جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہے تو ایک رسمی طور پر تحقیق جو ہے اس کے خلاف جو ہے کمیٹی انکوائری کال کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں تھا، آپ کے دور کے بڑے بڑے جو گورنرز تھے ان کو باقاعدہ طور پر اس عدالتی نظام کے اندر آنا پڑتا تھا، کٹہرے کے اندر آنا پڑتا تھا، جواب دیتے تھے، اور اگر جواب نہیں دیتے تھے تو ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو معزول کر دیا کرتے تھے، باقاعدہ طور پر ان کو ہرجانہ تک آپ جو ہے کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ عدالتی نظام تھا، اور جب کوئی عدالت کا کوئی قاضی مقرر کرتے تو اس کو یہ تاکید کرتے کہ وہ غیر منصف ہو، کسی قسم کا کوئی تعصب نہ ہو، اور جو وہ عدالتی نظام کا جو پروسیس چلا ہے اس کو بہت جو ہے منصفانہ طور پر اس پر مقصد یہ کہ انصاف کا اعلیٰ ترین معیار قائم کیا کہ کوئی نیپوٹزم نہ ہو، کوئی اقرابہ پروری نہ ہو، انصاف کا بول بالا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکیل بھائی جو نظام لائے، جو آپ کا انقلاب تھا، جو ریولیوشن تھا، آپ یہ دیکھیے کہ 13 سال مکی زندگی میں توحید پڑھاتے رہے، کتنے مسلمان تھے؟ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں آ کر پہلی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ ایکول جسٹس فار آل وداؤٹ اینی کاسٹ، کلر، کریڈ، ریس اینڈ ریلیجن۔ حتیٰ کہ ریلیجن، کوئی عیسائی آ گیا، کوئی یہودی آ گیا، اگر وہ حق پر ہے تو سپریم کورٹ محمد عربی کی اس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ ایکویلٹی تھی، اسلام نے ایسی ایکویلٹی دی۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فرد طاقتور ہوگا، نہیں، اسلام نے کہا فرد طاقتور نہیں ہوگا، پورا معاشرہ طاقتور ہوگا۔ آج ہم نے فرد کو طاقتور کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اونچ اور نیچ ہوگی، معاشرہ ابتری کا شکار ہو گیا۔ اسلام نے کہا نہیں، صحیح برابر، سب برابر ہوں۔ جب معاشرے کی بات کرتے تو اسلام نے کہا کہ جو خلیفہ وقت ہوگا وہی معیار ایک عوام کا بھی ہوگا، اور خلیفہ اگر جبہ اگر پورا سلوا لے، کپڑا دوسروں کا اگر لباس نہ پہن سکے تو عام آدمی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ جبہ کہاں سے سلوایا، ہمارا تو نہیں سل سکا۔ تو اسلام نے عوام الناس کو اتنی اہمیت دی کہ وہ خلیفہ وقت سے سوال کر سکتے ہیں، کوشچن کر سکتے ہیں، آرگومنٹس کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی طاقت تھی۔ تو ناظرین کرام، نعت کو شاعر بھی ہیں اور نعت خواہ بھی ہیں خوش الحان۔ میں درخواست کروں گا نعت رسول مقبول، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مناقب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد بدا نور ظهر نجم وشمس۔ محترم مکرم ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر اپنی خوبصورت بزم میں تمام اپنے ویورز کو، دیکھنے والوں کو، ناظرین و ناظرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جس طرح علامہ رضوان بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ نے ہر گورنر کے اوپر ایک گورنر جنرل حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مقرر فرمایا تھا، اور بڑی جگہ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک دیوار کھینچ لی ہے۔ حضرت عمر نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ اس کو گرایا جائے اور باس پس کی جائے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ عرض کی کہ اس کی وجہ ہے کہ سامنے بازار ہے، شور و غوغا ہوتا ہے اور امور سلطنت چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے دیوار بنا دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اے سعد، جس قصر کے سامنے، جس گورنر ہاؤس کے سامنے، جس محل کے سامنے، جس قصر کے سامنے دیوار آ جائے وہ قصر سعد نہیں، وہ قصر فساد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ دیوار گرا دی گئی۔ وہ کاش کہ آج ہم وہی اسلام فالو کریں، ساری دیواریں گرا دیں
عوام کو حکمرانوں تک رسائی ہو، ان کے مسائل حل ہوں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، علامہ رضوان بھائی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدائن فتح ہوا، جسے قادسیہ کہتے ہیں، تو تقریباً لاکھوں جو ہے اشرفیہ، بہت سارے ہیرو جواہرات، بڑی قیمتی چیزیں، وہ ساری لسٹ بنا کے دی گئی۔ اب وہ سپاہی پھٹے پرانے لباس والے، وہاں 2.25 لاکھ افواج، اور یہاں پر محض 30,000 کا مسلمانوں کا لشکر، وہ زخمی بھی ہے، فاصلہ چور چور ہے، پھٹے لباس، نہ جوتے، نہ کچھ، نہ کوئی پوشاک، نہ کوئی آرمی کی کوئی وردی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ وہ جب لسٹ دیکھی، سارا سامان مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیا گیا، اور جب چیک کیا گیا تو ایک سوئی بھی کم نہیں تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابن خطاب، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا کہ یہ تشکر و امتنان کے آنسو ہیں، آنسو اس لیے آئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھوکے اور پیاسے، یہ پھٹا اور پرانا لباس پہنے ہوئے، لیکن ان کی امانت کا معیار کہ ایک سوئی بھی کم نہ ہوئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے عمر، آپ کی فوج اس لیے امانت دار ہے کہ فوج کا جو حاکم ہے، خلیفہ، وہ ان سے بڑھ کر امانت دار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اگر خیانت پھیلتی ہے تو اوپر سے پھیلتی ہے، امانت پھیلتی ہے تو اوپر والا امین ہے، نیچے والا خود بخود ہوگا، اوپر والا خائن ہو تو پورے معاشرے میں خیانت پھیل جاتی ہے۔ تو میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جلدی میں چاہوں گا 1-2 منٹ کے اندر ہمارا آخری سیگمنٹ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی ریفارمز جن پر اسکینڈینیوین کنٹریز بھی چل رہی ہیں، دنیا بھی چل رہی ہیں، ان کے متعلق تھوڑا سا اور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات جو ہے فرمائی کہ کس طرح آپ نے جنگ قادسیہ کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا۔ تو اسی کو ساتھ لیتے ہوئے میں آپ کے ساتھ گوش گزار ایک اور واقعہ جو ہے گوش گزار کرتا چلوں کہ جب آپ نے گورنر مقرر کیے مختلف صوبوں کے، تو ایک صوبے کے گورنر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بے انتہا مال غنیمت کے طور پر بے انتہا جو ہے وہ دولت تھی، تو جب آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا، تو جب آپ نے دیکھا کہ بے انتہا مال تھا اس کے اندر، تو آپ رات بھر سو نہ سکے، رات بھر سو نہ سکے۔ جب صبح ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے دریافت کیا کہ عمر، میں نے آپ کو رات بھر دیکھا کہ آپ نہیں سو سکے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں سو سکا کہ جو مال غنیمت کے طور پر یہ جو مال میرے پاس آیا تھا، تو میں اس خوف سے نہ سو سکا کہ کہیں یہ میرے پاس ہو اور کہیں مجھے موت نہ آ جائے، مجھے موت نہ آ جائے اور یہ میرے پاس ہو تو جس کا حق ہے اس تک پہنچ جائے۔ تو آپ اس خوف کی وجہ سے پوری رات نہ سو سکے۔ پھر آپ نے جو آپ کی مجلس شورا تھی، لوگوں کو جو ہے جمع کیا اور پھر ایک متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا، اور پھر بیت المال کا جو ہے آپ نے ایک نظام، باقاعدہ طور پر نظام جو ہے وہ ایک اسٹرکچر کھڑا کیا۔ محترم مکرم ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ رضوان بیگ صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ اور میں جلدی بتاتا چلوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بدترین دہشت گردی کا شکار کیا گیا۔ حالت نماز کے اندر ٹیررسٹ آیا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو کہ نان مسلم تھا، اور اس نے حالت نماز کے اندر آپ کو زخمی کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، زہر میں بجھی تلوار تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جانتے تھے کہ قریب کے ایک گاؤں کے اندر ایک شخص حکیم ہے جو علاج کرتا ہے۔ آپ اس کو لینے کے لیے گئے، اور جب مدینہ منورہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اس حکیم سے کہا اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، عمر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا آپ تو مجھے لینے کے لیے آئے تھے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں تو علاج کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا دیکھو وہ دور دو مسلمان لڑ رہے ہیں، خدا کی قسم عمر زندہ ہوتے تو کبھی مسلمان آپس میں نہ لڑ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے پتہ چل رہا ہے کہ عمر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے لیے بے نیام ہو گئی۔ تب سے لے کر آج تک مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، اور لڑانے والا لڑا رہا ہے،
اور پھر آپ نے کہا دعا مانگا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی وجعل موتی فی بلدی ابیک، اے اللہ تیرے حبیب کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ تو وہ شہادت کی حیات آپ کو نصیب ہوئی، اور وہ کہانا کہ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ سبحان اللہ، تو حضرت عمر بن خطاب چلے گئے اور اقبال پکار اٹھے، یہ سحر جو کبھی فردا ہے تو کبھی ہے امروز، نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا، لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے وہ بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ کاش کہ آج پھر وہ اذانیں سنائی دیں۔ میں چاہوں گا ہمارے بڑے خوبصورت اشعار لکھنے والے نعت گو شاعر شکیل مدنی صاحب نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے شان فاروق اعظم میں، جی شروع فرمائیے اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مثالی ہے جہاں میں زندگی، فاروق اعظم کی مثالی ہے جہاں میں زندگی، فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی، فاروق اعظم کی وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام مرگ ظلمت روشنی، فاروق اعظم کی نصیر زاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا، زہے قسمت ملی ہے چاکری، فاروق اعظم